بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1136 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 76 اور 77، 76 اور 77۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِنَّ، اور بلا شبہ، کادو، وہ قریب تھے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ اکھاڑ دیں آپ کے قدموں کو، من الارض، اس زمین مکہ سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ آپ کو نکال دیں، منہا، اس سے، وَإِذًا، اور اس وقت، لا يلبثون، نہ ٹھہرتے وہ خود بھی، خلافک، آپ کے بعد، الا قلیلا، مگر تھوڑی ہی دیر، سنت، طریقے، من، ان کے، جنہیں، قد ارسل، ہم نے بھیجا، قبلک، آپ سے پہلے، میں رسولین، اپنے رسولوں میں سے، وَلَا تَجِدُوا، آپ نہیں پائیں گے، لِسُنَّتِنَا، ہمارے طریقے اور قانون میں، تحویلا، کوئی تبدیلی۔ ترجمہ یوں ہے، اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں تاکہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بعد زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ اس فکر میں ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں۔ دوسری بات، تاکہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کر دیں۔ تیسری بات، اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بعد زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے، یہ مشرکین۔ چوتھی بات، یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ نمبر 5، جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے۔ نمبر 6، تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ بزرگان محترم، جیسا کہ پچھلے درس میں بطور تمہید یہ بات بتائی گئی تھی کہ مکے کے مشرکین نے 2 ناپاک تدبیریں کی تھی، سازشیں کی تھی۔ ایک یہ کہ وحی الہی میں تبدیلی کرنا چاہتے تھے وہ، اور ان کی مرضی یہ تھی کہ وحی ان کی مرضی اور پسند کے مطابق ہو جائے، جو کہ ہو نہ سکا۔ اور دوسری ناپاک تدبیر ان مشرکوں نے یہ کی تھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے زبردستی جیرا وطن کر دیا جائے، مکہ مکرمہ سے آپ کو باہر کر دیا جائے۔ جس طرح ان مشرکین کی پہلی تدبیر ناکام ہوئی، اسی طرح ان کی دوسری یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی مکہ مکرمہ سے وہ نکال نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو اس سے باز رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، اور ساتھ میں رفیق سفر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ کر۔ اسی بات کو اس آیت میں یوں بیان کیا گیا کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ قریب تھا کہ مکے کے یہ مشرکین مکے کی سرزمین سے آپ کے قدموں کو اکھاڑ دیتے، لیکن وہ ایسا کر نہ سکے۔ اور اگر یہ مشرکین ایسا کر لیتے، یعنی آپ کو زبردستی مکہ مکرمہ کی سرزمین سے نکال دیتے، تو وہ مشرکین خود بھی مکے میں نہ رہ پاتے، اور اگر ٹھہرتے بھی تو ان کا ٹھہرنا مکہ مکرمہ میں بس ذرا سا ہی ہوتا، تھوڑی مدت رہ جاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا کہ اس نے آپ کو خود مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اجازت دی، اور مکے کے ان مشرکین کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ آپ کو زبردستی نکال دیتے۔ چنانچہ مکے کے مشرکین مکے ہی میں رہے،
پھر فتح مکہ کے بعد انہیں اسلام کی توفیق بھی مل گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر مکے کے لوگ زبردستی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے باہر کر دیتے، جیلا وطن کر دیتے، تو پھر ان مکے والوں کو مہلت نہ دی جاتی اور وہ ہلاک کر دیے جاتے۔ اور جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی تو مکے کے وہ بڑے بڑے سردار جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جلاوطنی کی سازش کی تھی اور دوسری سازشیں کی تھی، وہ زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکے، اس لیے کہ جب تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر ہوئی، تو اس جنگ بدر میں انہی مشرکین میں سے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اس کا دستور یہی رہا کہ جس قوم نے بھی اپنے نبی کو اس کے شہر سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک و تباہ کر دیا۔ اگر مکے کے لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی مکہ مکرمہ سے باہر کر دیتے تو وہ اہل مکہ ہلاک کر دیے جاتے اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔